خوش آمدید۔ آج ہم جین آسٹن کے مشہور زمانہ ناول پرائیڈ اینڈ پریجوڈس کے کچھ خاص حصوں، ان پر تبصروں اور اس کے سماجی پس منظر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، کوشش یہ ہے کہ ہم ناول کے جو لازوال موضوعات ہیں، کردار ہیں اور آسٹن نے جو اس وقت کا سماج دکھایا ہے، اس میں سے کچھ دلچسپ اور یادگار باتیں نکالیں۔ بالکل، اور یہ سمجھیں کہ بھئی 2 صدیاں گزر گئیں، لیکن یہ ناول آج بھی اتنا ریلیونٹ کیوں لگتا ہے؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آسٹن کی دنیا، یعنی 18ویں صدی کا بالکل آخر اور 19ویں کا آغاز، وہ بظاہر تو ظاہر ہے ہم سے بہت مختلف تھی۔ انقلاب آ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، اور معاشرہ بھی، اس کا جو سماجی ڈھانچہ تھا وہ کافی سخت قسم کا تھا۔ یقیناً۔ اور اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے شادی کا ادارہ۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ صرف کوئی رومانوی معاملہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ خاص طور پر جو جینٹری طبقے کی خواتین تھیں، جن کے پاس جہیز کم ہوتا تھا، ان کے لیے تو یہ ایک معاشی ضرورت تھی۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ناول کا آغاز ہی اسی حقیقت پر ایک طرح سے طنز کرتا ہے، وہ جو مشہور سطر ہے؟ بالکل بالکل، وہ جو مشہور زمانہ پہلی لائن ہے، "اٹ از اے ٹروتھ یونیورسلی ایکنالجڈ"، وہ اسی سماجی دباؤ کی طرف ایک طنزیہ اشارہ ہے۔ اچھا۔ مسز بینٹ کو جو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، وہ صرف یہ نہیں کہ بھئی اونچے خاندان میں جائیں، وہ تو اصل میں معاشی فکر مندی تھی۔ ہاں، کیونکہ ان کی جائیداد انٹیلڈ تھی، یعنی وہ صرف مرد وارث کو مل سکتی تھی۔ اس کیس میں وہ مسٹر کالنز۔ جی، مسٹر کالنز کو تو بیٹیوں کا مستقبل تو مطلب غیر محفوظ تھا۔ تو پھر شارلٹ لوکس کا فیصلہ کہ وہ مسٹر کالنز جیسے آدمی سے شادی کر لیتی ہے، جس سے وہ خود بھی کوئی خاص پسند نہیں کرتی۔ ناپسندی کرتی تھی ایک طرح سے۔ ہاں، تو یہ صرف عملیت پسندی نہیں تھی، بلکہ اس دور کی خواتین کے پاس جو محدود آپشنز تھے، اس کی ایک تلخ مثال ہے۔ وہ جو کہتی ہے کہ شادی بھوک سے بچنے کا سب سے خوشگوار ذریعہ ہے۔ وہ تو بہت کچھ کہہ جاتی ہے یہ لائن۔ بالکل۔ یہ ایک سمجھوتا تھا جو بہت سی، شاید اکثر خواتین کو کرنا پڑتا تھا۔ خوشی تو بس، جیسے ناول میں بھی ذکر ہے، قسمت کی بات تھی۔ صحیح۔ اسی پس منظر میں آسٹن کا جو طبقاتی فرق پر اور شرفا طبقے کی اقدار پر جو زور ہے، وہ بھی اہم ہے۔ وہ اس طبقے کی کچھ چیزوں کا، جیسے ذمہ داری، وزاداری اور وہ فرصت کا جو کلچر تھا، اس کا احترام کرتی نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہ فرصت کا کلچر مطلب کیا تھا اس کا؟ صرف کام نہ کرنا؟ نہیں، صرف یہ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ شرفا کے پاس وقت ہوتا تھا مطالعہ کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، عوامی خدمت کا۔ اسے ایک ضروری چیز سمجھا جاتا تھا ایک ذمہ دار شہری بننے کے لیے۔ لیکن کیا اس کا ہمیشہ مثبت استعمال ہوتا تھا؟ ذرائع میں تو سر ولیم لوکس جیسی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ وہ تجارت چھوڑ کر بس اپنی نائٹ ہوڈ پر ہی خوش تھے۔ ہاں، یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا۔ آسٹن دکھاتی ہیں کہ فرصت جہاں یہ سب اچھے مواقع دیتی تھیں، وہیں یہ کاہلی اور ایک طرح کے سماجی تکبر کو بھی جنم دے سکتی تھی۔ صحیح۔ اور یہ وہ تناؤ بھی ہے جو زمیندار طبقے جیسے ڈارسی اور جو نیا ابھرتا ہوا تجارتی طبقہ تھا، جیسے بنگلی کے خاندان والے یا گارڈنر انکل، ان کے درمیان موجود تھا۔ اچھا، تو یہ سارا سماجی اور معاشی دباؤ ذہن میں رکھتے ہوئے اب آتے ہیں ناول کے مرکزی خیالات پر، تکبر اور تعصب، پرائیڈ اینڈ پریجوڈس۔ عام طور پر تو ہم انہیں ظاہر ہے منفی چیزیں سمجھتے ہیں، جی، لیکن کیا آسٹن کے دور میں ان کے کچھ اور معنی بھی ہو سکتے تھے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں پرائیڈ یعنی تکبر کو ہمیشہ منفی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اچھا؟ جی، اس سے کبھی عزت نفس، اپنے مرتبے کا احساس اور اس مرتبے سے جڑی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانے کے جذبے سے بھی جوڑا جاتا تھا۔ یہ تو نئی بات ہے۔ اور اسی طرح پریجوڈس یعنی تعصب، ایڈمنڈ برگ جیسے جو مفکرین تھے، انہوں نے خاص طور پر فرانسیسی انقلاب کے بعد تعصب کو ایک طرح سے روایت اور سماجی استحکام کے تحفظ کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ تو مطلب آسٹن کا مقصد شاید صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کہے کہ تکبر اور تعصب بری چیزیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اتنا سادہ تھا۔ شاید وہ یہ دکھانا چاہ رہی تھیں کہ بے جا تکبر اور اندھا تعصب وہ کیسے رشتوں کو اور ذاتی خوشی کو تباہ کر سکتا ہے۔ صحیح، یعنی ان کا غلط استعمال۔ بالکل،
وہ ان تصورات کے سطحی یا غلط استعمال پر سوال اٹھاتی ہیں، جیسے میری بینٹ کی وہ کتابی قسم کی اخلاقیات یا لیڈی کیتھرین کا گھمنڈ۔ ہاں، لیڈی کیتھرین تو بس اصل مسئلہ تب بنتا ہے جب تکبر کی وجہ سے آپ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگیں اور تعصب آپ کو حقیقت دیکھنے ہی نہ دے، جیسا شروع میں ڈارسی اور الزبتھ کے ساتھ ہوا۔ بالکل۔ ڈارسی کا وہ میریٹن والی محفل میں رویہ، اجنبیوں سے بات نہ کرنا، اور الزبتھ کے بارے میں وہ کہنا کہ قابل قبول ہے مگر اتنی حسین نہیں کہ مجھے مائل کر سکے، صاف ظاہر ہے اس کا سماجی تکبر۔ اور اسی تکبر نے فوراً الزبتھ کے دل میں تعصب پیدا کر دیا۔ وہ کہتی بھی ہے بعد میں کہ میں اس کے تکبر کو شاید معاف کر دیتی اگر اس نے میرے تکبر کو ٹھیس نہ پہنچائی ہوتی۔ ہاں، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اور پھر اوپر سے وکھم کی وہ جھوٹی کہانیاں، انہوں نے تو اس تعصب کو اور پکا کر دیا۔ تو یہ تکبر اور تعصب صرف کرداروں کی خامیاں نہیں ہے، بلکہ یہ تو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کا آپس میں ٹکرانا اور پھر ان پر قابو پانا، یہی تو الزبتھ اور ڈارسی کے سفر کا مرکز ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں کرداروں کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ الزبتھ بینٹ وہ صرف زندہ دل اور ذہین نہیں ہے، نہیں، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس میں اپنی غلطی ماننے کی ہمت ہے، اپنے تعصبات پر نظر ثانی کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ مسٹر کالنز کو جو انکار کرتی ہے وہ صرف ضد نہیں ہے، وہ اپنی خوشی کے حق پر اصرار ہے۔ اور اس کی تبدیلی میں پیمبرلی کا دورہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے نا۔ وہ بہت زیادہ۔ وہاں وہ ڈارسی کی جائیداد دیکھتی ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور پھر وہ ملازمہ مسز رینلز اس کی اتنی تعریف کرتی ہیں۔ جی ہاں، پیمبرلی صرف ایک خوبصورت گھر نہیں ہے، وہ ڈارسی کی شخصیت کا وہ پہلو دکھاتا ہے جو الزبتھ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ذمہ داری، اپنے ملازموں اور کرایہ داروں کے لیے اس کی فکر، اس کا ذوق۔ اور پھر وہاں ڈارسی سے اچانک ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کا رویہ اتنا بدلا ہوا ہے، اتنا شائستہ ہوتا ہے کہ الزبتھ کے جو تعصبات تھے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مسٹر ڈارسی خود شروع میں تو وہ بہت مغرور اور خواہ پہنچ لگتا ہے، لیکن کیا اس کا تکبر صرف اس کے طبقے اور دولت کا نتیجہ تھا، یا شاید اس کی اپنی شخصیت میں بھی کچھ شرمیلا پن تھا؟ یہ ایک اچھا نکتہ ہے، شاید دونوں چیزیں تھیں۔ وہ سماجی طور پر تھوڑا کہہ لیں اناڑی ضرور لگتا ہے، لیکن اس کے جو اعمال ہیں بعد میں، جیسے وکھم کے قرضے اتارنا، لیڈیا کی شادی کروانا، ہاں، وہ تو بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس کی اندرونی شرافت اور ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ الزبتھ کی خوبصورت آنکھوں اور ذہانت سے متاثر ہوا اپنی سماجی برتری کے باوجود، یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ سطحی نہیں تھا۔ ان دونوں کا رشتہ تو کافی پیچیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جین اور بنگلی کا تعلق زیادہ سادہ، زیادہ مثالی لگتا ہے۔ جی، وہ ایک طرح سے محبت کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ جین کی وہ نرمی، ہر ایک میں اچھائی دیکھنا، بنگلی کی خوش مزاجی۔ بالکل۔ لیکن ان کا رشتہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کیسے باہر والے لوگ، جیسے ڈارسی نے بنگلی کو جین سے الگ کیا یا بنگلی کی بہنوں کا منفی کردار، یہ چیزیں آسانی سے خوشی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اور بنگلی خود بھی تھوڑا دوسروں سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کی کمزوری ہے۔ اور پھر دوسری انتہا پر ہیں لیڈیا اور وکھم۔ وہ تو بس اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سماجی نتائج کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا تعلق تو ایک طرح کی وارننگ ہے، لیڈیا کی لاپرواہی، اس کا ستی پن، اور وکھم وہ بظاہر تو بڑا دلکش ہے لیکن اندر سے بالکل بے اصول، دھوکے باز۔ اس نے تو ڈارسی کی بہن جارجیانا کو بھی اس کی دولت کے لیے ورغلانے کی کوشش کی تھی پہلے۔ جی بالکل، اور پھر بینٹ خاندان کی کتنی بدنامی ہوئی۔ ان کی شادی بھی تو صرف ڈارسی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ پیسے دے کر اور سماجی دباؤ ڈال کر معاملہ سنبھالتا ہے، ورنہ تو وہ تباہی تھی۔ اور پھر ہیں شارلٹ اور مسٹر کالنز، ان کا عملی رشتہ۔ شارلٹ کا فیصلہ آج بھی، جیسا ہم نے پہلے کہا، بحث کا موضوع ہے۔ کیا وہ قابل رحم ہے یا اس کی عملیت پسندی قابل تعریف ہے؟ شاید دونوں۔ وہ اس سماجی نظام کی حقیقت پسندانہ پیداوار ہے جس میں وہ جی رہی تھی۔ وہ رومانوی محبت پر معاشی تحفظ کو ترجیح دیتی ہیں، اور اس کے لیے ایک ایسے شخص سے شادی کرتی ہے جو ظاہر ہے بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اور مسٹر کالنز خود، وہ تو خوشامد، خود پسندی اور لیڈی کیتھرین کی اندھی تقلید کی ایک مضحکہ خیز مثال ہے۔ بالکل، چاپلوسی کا مجسمہ۔ اور لیڈی کیتھرین ڈی برگ،
تکبر اور دوسروں پر حکم چلانے کی انتہا۔ ان کا لانگ بورن آ کر ایلزابتھ کو دھمکانا کہ وہ ڈارسی سے دور رہے، وہ سین تو کمال کا ہے۔ بہت ڈرامائی۔ اور ایلزابتھ جس جرت اور وگار سے انہیں جواب دیتی ہے، ہاں، وہ اس کے کردار کی پختگی اور خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سماجی دباؤ کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ یہاں اس کا پرائیڈ ایک مثبت شکل لیتا ہے، اپنی عزت نفس کا دفاع۔ والدین کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ مسز بینٹ، ان کی فکر مندی کی بنیاد تو حقیقی ہے، بھلے ان کا طریقہ کار اکثر احمقانہ لگتا ہو۔ جی، ان کی فکر مندی جائز تھی، طریقہ غلط تھا۔ لیکن مسٹر بینٹ، وہ ذہین ہیں، طنزیہ ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ باپ کے طور پر کچھ غیر ذمہ دار ثابت ہوئے۔ جی، خاص طور پر لیڈیا کی تربیت کے معاملے میں۔ ان کا اپنی بیوی سے بیزار ہو کر بس اپنی لائبریری میں پناہ لے لینا اور دنیا کے معاملات سے ایک طرح کی لاتعلقی اختیار کرنا، اگرچہ انسانی طور پر سمجھ آتا ہے۔ ہاں، سمجھ تو آتا ہے۔ لیکن اس کے نتائج خاندان کے لیے، خاص طور پر بیٹیوں کے لیے اچھے نہیں نکلے۔ انہیں بعد میں اس بات کا پچھتاوا بھی ہوتا ہے جب لیڈیا والا معاملہ ہوتا ہے۔ ناول میں کچھ لمحات تو ایسے ہیں جو واقعی بھولتے نہیں ہیں، جیسے ڈارسی کی پہلی پرپوزل۔ اوہو، وہ ہینسفورڈ والا منظر۔ ہاں، جس میں وہ محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں ایلزابتھ کی کمتر حیثیت کی توہین بھی کر رہا ہے، اور ایلزابتھ کا وہ غصے سے بھرا انکار، وہ ٹکراؤ کہانی کے لیے بہت بہت اہم تھا۔ بالکل۔ اور پھر ڈارسی کا وہ خط، جی، وہ خط۔ وہ صرف ایک وضاحت نہیں تھی، وہ تو کہانی کا رخ موڑنے والا لمحہ تھا۔ اس خط سے ایلزابتھ کو اور ہمیں بھی، قاری کو بھی، وکھم کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے اور ڈارسی کے جو اعمال تھے ان کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ اور وہ خط ایلزابتھ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے تعصبات پر سنجیدگی سے غور کرے۔ بالکل، وہیں سے اس کی اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پرائیڈ اینڈ پریجوڈس صرف ایک رومانوی کہانی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کرداروں کا ذاتی ارتقاء ہے، سماجی تنقید ہے اور انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ بھی ہے۔ یقیناً یہ دکھاتا ہے کہ لوگ بدل سکتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور سچی خوشی پانے کے لیے سماجی توقعات اور اپنی ذاتی خامیوں دونوں پر قابو پانا پڑتا ہے۔ ایلزابتھ اور ڈارسی کا رشتہ اسی لیے شاید اتنا متاثر کرتا ہے کہ یہ کوئی پہلی نظر کی محبت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو سمجھنے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے اور پھر ایک دوسرے کو قبول کرنے پر مبنی ہے۔ وقت لگتا ہے اس میں۔ اور شاید اس کی جو لازوال مقبولیت ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو بنیادی انسانی تجربات ہیں، محبت، غلط فہمی، پچھتاوا، معافی، ذاتی ترقی، ان سب کو بڑی ذہانت اور مزاح کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ جی ہاں، مذاق کا عنصر بھی بہت اہم ہے۔ آسٹن کے وٹس کمال کی ہے اور یہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم پہلی نظر میں لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے؟ یہ تو آج کل بہت ہوتا ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں بس ظاہری صورت اور فوری تاثرات ہی سب کچھ لگتے ہیں، کیا ہم بھی ایلزابتھ کی طرح اہم سچائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ آج کے دور میں بھی سماجی دباؤ، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن، اور ہماری اپنی ذاتی خواہشات، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ مشکل سوال ہے۔ شاید پرائیڈ اینڈ پریجوڈس ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے اور خود کو بھی سمجھنے کے لیے وقت، صبر اور ایک کھلے ذہن کی ضرورت وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ بالکل، ایک بہترین نکتہ ہے جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ اس گہرائی سے جائزے میں آج کے لیے اتنا ہی۔